علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اسامہ شیخ. پاکستان اس وقت قدرتی آفات کی زد میں ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان شیخ صاحب, جن کا تعلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمات سے ہے, جو کہ حال ہی کے اندر گزشتہ ہفتے متاثرہ علاقوں میں جو ہے سروس دے کے آ چکے ہیں. ان سے ہم معلوم کریں گے وہاں پر صورتحال کیا ہے اور جو امدادی ٹیمیں وہاں پر ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو عرفان صاحب وہاں کے مشکل کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کن کن علاقوں میں گئے, کیا کیا صورتحال وہاں پہ آپ نے دیکھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل, جس طریقے سے پاکستان اس وقت سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے, آپ کے علم میں ہے کہ KPK کے جو علاقے ہیں سب سے زیادہ متاثر وہ علاقے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو وہاں پہ بھی بہت بری صورتحال ہے. لیکن کیونکہ میرا جانا بھی کچھ دن پہلے گلگت بلتستان ہوا تو میں وہاں کا آپ کو تھوڑا سا حوال بتاتا ہوں کہ بالکل بہت زیادہ متاثر ہیں کچھ علاقے. ہمارا جو جانا ہوا گلگت بلتستان سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ضلع گزر کے کچھ علاقے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہیں, جس میں ایک دائن ہے, اسمبر ہے, اشکومن ہے. یہ علاقے ایسے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور وہاں پہ گھر بالکل صفحستی سے مٹ چکے ہیں. پاور ہاؤس جو ان کے یہاں سے بجلی پروڈیوس ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, وہ جگہیں اور تباہ ہو گئی ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. بہت زیادہ برا حال ہے ادھر کا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کن کن علاقوں کو ریسکیو کیا اور وہاں پہ جو امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے وہ کیا ہے, اور حکومت وقت کی طرف سے آپ کو کن کن سہولتیں فراہم کی ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایک پل تھا دائن کو, جو ایک ضلع گزر ہے گا, وہ ایک پل ہے جو اس کو جوڑتا ہے گاؤں دائن سے. تو وہ بالکل پل کو بہا لے گیا, سیلابی ریلا آیا اور وہ اس پل کو بہا لے گیا. تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ گاؤں ہیں جو اس پل کی وجہ سے اس سائڈ پہ جایا کرتے تھے. ادھر اسکول کے بچے ہیں جو جس کے دوسرے طرف میں ان کے اسکول تھے, ان کی پڑھائی وغیرہ ڈسٹرب تھی. تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوانوں نے وہاں پر ایک فری بوٹ سروس کا آغاز کیا ہے. کیونکہ ہمارے آنے سے پہلے وہاں 150 روپے جو بوٹ سروس چل رہی تھی وہ فی بندہ 150 روپے لے کے وہ دوسری پوائنٹ تک پہنچاتا تھا, جس میں اسکول کے بچے ہوتے تھے اور بہت زیادہ لوگ پریشان تھے کیونکہ بازار بھی دوسری طرف تھا. تو الحمدللہ وہاں پر ہم نے اپنی 2 بوٹس چلائیں گے, اسٹارٹ کی ہیں, جو بالکل فری آف کاسٹ وہاں پر کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ جب تک کرتی رہیں گی جب تک وہ پل نہیں بن جاتا گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو پر ڈے 30,000 روپیز, 30,000 روپے اس کا پر ڈے کا پیٹرول اور دوسری ایکسپینسز ہیں جو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی اس کو پے کر رہی ہے. اور ادھر ہم نے راشن بانٹا, ہم نے علاقوں میں گئے. اچھا تو ادھر مشکلات ہیں وہ ہیں ادھر کے راستے, بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور مشکل راستے ہیں اور پہاڑ ہیں, پہاڑوں کے اوپر وہ لوگ رہتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا میں کرنا پڑا. اور اگر میں بات کروں گورنمنٹ کی تو ادھر کوئی ہم نے دیکھا نہیں کہ گورنمنٹ کی کوئی چیز ہو, کیونکہ جس جگہ ہم گئے وہاں پہ نہ کوئی NGOs تھیں, نہ کوئی ادارہ تھا اور نہ ہی گورنمنٹ کی کوئی سہولیات موجود تھی. تو اس طرح جو آپ کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایز اے ورکر ریسکیو, تو کیا کیا تھی وہاں پہ؟ ریسکیو 1112 ایکٹیو تھی یا نہیں تھی؟ جی بالکل, اب میرے کو ایک دفعہ نظر آئی ہے ریسکیو 1112, اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی. میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کو 150 روپے فی بندہ پے کرنے کے بعد دوسری سائڈ پہ جانا پڑ رہا تھا. وہ بہت زیادہ مشکلات و پریشان تھے. اگر ایک بندے کو اگر اسکول جانا تو 300 روپے ادھر غریب عوام کے لیے, اگر بچے کو اسکول جانا ہے, اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنی ہے تو 300 روپے بورڈ کو دے گا, 150 روپے جانے اور 150 روپے آنے کے. یہ بیسک چیز ہے. اس کے بعد کھانا پینا, ان کی فصلوں کے لیے پانی اور دوسری چیز تو الگ ہے. تو وہاں پر ویسے مطلب مشکلات اور زیادہ بڑھ گئی ہیں, نہ کہ ان کو جانے کے بعد ان کے لیے سہولیات دی جائیں, بلکہ ادھر اور مشکلات بڑھ گئی. ان کے بعد جا کے لوگ آنے لگ گئے, ادھر ان سے پیسے کمانے لگ گئے. آپ کے شعبے نے اب تک وہاں پہ کتنا کام کیا ہے, کتنے کا راشن تقسیم کیا ہے, کتنی فیملی اس سے متفق ہو چکی ہیں؟ دیکھیں, ہم یہاں سے گئے تھے پنڈی سے ہم وہاں گئے ہیں گلگت بلتستان, اور الحمدللہ وہاں پر ہم نے, اگر میں ضلع گزر کی بات کروں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں دائن گاؤں ہے. وہاں پہ ہم نے ایک دن سروے کیا اور جو مستحقین تھے جن کو زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ ہمارا طریقہ کار دوسرے آرگنائزیشن سے الگ ہے. ہم جاتے ہیں, سروے کرتے ہیں, جو متاثرین ہیں ان تک یہ تمام چیزیں پہنچانے کی پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. جس میں میں بات کروں دائن کی تو ہم نے دائن میں سروے کیا, ٹھیک ہے. اسمبر میں ہم نے سروے کیا, اس کے بعد ہم نے ادھر دیا
اور اسی طریقے سے وہاں جتنے بھی علاقے ہیں ادھر ہم نے پہلے سروے کیا, اس کے بعد ہم ان لوگوں کو بلاتے اور بالکل اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ان کو ہم دیتے, نہ کہ ہم لائنیں لگا رہے ہیں یا ان کو مطلب تدلیل کی جا رہی ہے, اس طرح کا کچھ نہیں. ہمارا طریقہ کار بالکل چینج ہوتا ہے, جس کے اندر ہم نے ان کو بالکل اچھی طریقے سے بٹھا کے اور یہ تمام راشن کے جو پیکٹ تھے وہ ہم نے ان لوگوں کو دیے. علاقوں کے بحالی کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیا کردار ادا کر رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں ان کی سب سے بیسک نیڈز جو ہے وہ ہے پانی. اس وقت جو ان کی فصلوں کے لیے چاہیے, فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, ان کا جو پانی کا نظام تو بالکل دھرم بھرم ہو چکا ہے. تو الحمدللہ 90,000 فٹ ہمیں پائپ درکار تھا, جو ہم نے وہاں پہ اپنا سروے کیا تھا. تو پائپ جس وقت ہم آئے تھے فیکٹری میں بننا اسٹارٹ ہو چکا تھا, بلکہ بن چکا تھا بہت بڑی تعداد میں. تو اب وہ پائپ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچا دیں گے, پہنچ چکا ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلد. کیونکہ اچھا میں یہاں آیا ہوں حیدرآباد, وہاں پہ کام جاری ہے. میں یہاں حیدرآباد آیا ہوں, وہاں پہ الحمدللہ کام ابھی بھی جاری ہے, ساری ہے. تو پائپ بھی انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے, کیونکہ سب سے بیسک نیڈز جو تھی وہ ان کی وہ پائپ تھے, تاکہ وہ 4 انچی کے اور 6 انچی کے جو پائپ ہوتے ہیں وہ ان تک پہنچیں اور وہ جو اپنا پانی ہے وہ فصلوں تک لے جا سکیں. اور جو ان کا کیونکہ وہ معاشی طور کے اوپر وہ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے فصلوں کے اوپر. تو ان کا بارہا ہر وقت یہی کہا کرتے, مطلب اس چیز سے وہ پریشان تھے کہ ہمیں پائپس پہنچا دیں, ہمیں پانی تک کی رسائی مل جائے تاکہ ہم اپنی فصلوں کو دوبارہ سے کھڑا کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ذاتی طور پہ آپ کا کیا آبزرویشن ہے اس علاقے کے حوالے سے, کب تک وہ یعنی کہ بحال ہو جائے گا, کتنا نقصان ہوا ہے, اور مطلب کہ اس حوالے سے دیکھیں تاثرات؟ نقصان تو بہت ہوا ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ, اگر میں جو بات کروں میں اس علاقے کی بات کروں جہاں میں گیا تھا, لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنیر میں اور اس طرح کے سوات میں اور اس طرح کے جتنے بھی علاقے اس جگہ الحمدللہ موجود اور بھرپور کام کریے, جس میں ہم پکا ہوا کھانا پہنچا رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ بنیر والے سائڈ پہ ان کے کیچڑ اور مٹی کے جو سیلاب آیا تھا وہ ابھی تک ان کے گھروں میں موجود ہے. تو الحمدللہ ان کے پاس بیلچے اور وہ جو ہاتھ گاڑیاں ہوتی ہیں بہت بڑی تعداد میں ہم نے یہاں سے بھی بھیجی ہیں, وہاں سے بھی ہیں, وہ بہت بڑی تعداد میں ہم وہاں پہنچا چکے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں, جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے گھر صاف کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی آسان طریقے سے جیسے پہلے گزار رہے تھے وہ ابھی بھی گزاریں. تو یہ تو جو میں بات بتا رہا تھا میں اس جگہ کی بتا تھا جہاں میں گیا تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آپ کہیں پر بھی چلیں, بھاولپور پنجاب کے کسی علاقے میں, آپ کو سب سے زیادہ جو سبز کلر کی جیکٹوں میں پہن کے کام کرنے والے ملیں گے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان ہیں, جو ہر وقت, بلکہ میں اگر بات کروں نوجوان بلکہ میری خواتین بھی مصروف عمل ہے اس کام کے اندر, اور ہم بالکل الرٹ ہیں, ہمارے نوجوان اور ہر اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارا بہت بھرپور اور اچھا منظم کام چل رہا ہے. آپ کے مطابق پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے سیاسی صورتحال میں کتنا فیصد کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ حال ہے گا ہمارا کہ اس وقت میرے ساتھ موجود تھے جناب ارسلان شیخ صاحب, جن کا تعلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ الخدمت سے تھا. ان سب نے معلوم کیا کہ کیا صورتحال ہے سیلاب سے متاثر علاقوں کی, جنہوں نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان علاقوں کو جلد از جلد بحالی کا کام بھی شروع کر دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.